انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے جی کھانے پینے کی چیزیں خیر صدقہ خیرات کریں برکت ہوتی ہے، تو کیا گھی وغیرہ آٹا وغیرہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم صدقہ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ پیسہ دیں، گھی دیں، اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، یہ سب کے سب صدقات و خیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ میں تو علموں پہ خرچ کریں، بے شمار ثواب جاریہ ہوگا، اتنا بڑا ثواب جاریہ جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور کیونکہ وہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، فتویٰ لکھیں گے، تدریس کریں گے، بیانات کریں گے، مربی بنیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، اچھے مشیر بنیں گے، لوگوں کے رہنما بنیں گے، لیڈر بنیں گے، اچھی طرف لے کر جائیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، ان میں پھر عالم مفتی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ انسانیت کی خدمت ہی کرنی ہے نا آپ نے، یہ بھی تو انسان ہے یا کوئی اور ایلین آ گئے آسمان سے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کر لیں۔ ان علماء کو دیکھیں اپنے اطراف کے اندر جو بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہیں، اور وہ اس کے باوجود مطلب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت نہیں چھوڑتے، ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں۔ میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا، ہر ایک کے لیے نہیں، جو کام کر رہا ہے اس کو پھر آپ مالی سپورٹ فراہم کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑا، انہیں علیحدہ ہو گئے دونوں، اب اگر یہ دونوں نکاح صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے حلالہ ضروری ہوگا؟ جی بالکل ضروری نہیں ہوگا۔ یہ بغیر گواہوں کے نکاح فاسد ہوتا ہے اور اس میں متارکہ واجب ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ دیں میں نے تجھے چھوڑا، وہ اسے کہے چھوڑا اور ہٹ جائیں تو بس یہ طلاق بھی نہیں ہوتی ہے، یہ اس کو ختم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب یہ متارکہ طلاق ہی نہیں ہے تو پھر حلالہ تو ہوتا ہے 3 طلاقوں کے بعد، تو اس لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح صحیح کرنا چاہتے ہیں پہلے تو سابقہ نکاح پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس میں اگر جسمانی تعلق قائم ہوا اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ جو ہے وہ نکاح صحیح کر سکتے ہیں، بغیر حلالہ کے کریں گے اور وہ پھر صحیح طرح زندگی اپنی گزاریں۔ ایک یہ کسی نے کہا کہ کیا واش روم سے فریشنر کا اسپرے، واش روم وغیرہ میں فریشنر کر دیتے ہیں یا اسپرے وغیرہ کسی خوشبو کا کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا پتہ کہ خوشبو سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ہمیشہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی قاعدہ قانون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی اسمیل وغیرہ ہے اور آپ نے اچھی فریشنر وغیرہ کو یوز کر لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے واش رومز کے اندر کہ ہوا آر پار ہو، ایگزاسٹ فین وغیرہ لگائیں تاکہ وہ فضا بالکل صاف ستھری رہے اور بعد میں آنے والے کو کسی بھی قسم کی کوفت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اور پھر آپ یہ فریشنر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ اس سے کوئی جنات کا مائل ہونا لازمی ہے۔ فریشنر سے تو جنات مائل ہوں گے، اور اگر میں عطر لگا لوں تو نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ مطلب یہ کہ خوشبو پر مکروہ جن آتے ہیں، یہ پاکیزہ جنات کو خوشبو اچھی لگتی ہیں، جو کافر جن ہیں انہیں خوشبو سے کیا کام، وہ تو گندگی اور غلاظت کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں کہا کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا احتیاطاً وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور اس کو مطلقاً ہم کافر نہیں کہہ سکتے یا مرتد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود شریعت ہمیں بعض مقامات پر ممنوعہ کام کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، جن میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، کہ اگر فرض کر لیں کوئی مظلوم ہے، اگر آپ سچ بول دیں، مثلا کسی نے کہا وہ کہاں ہے، اگر آپ بتا دیں تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مظلوم ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ بھائی وہ کہاں ہے۔ تو یہ تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بلکہ فرض ہوگا، اگر آپ بتا دیں گے مظلوم مارا جائے گا، آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ اس جھوٹ کے اوپر تو امید ہے کہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسے 2 لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے مابین صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ جیسے 2 دوست تھے، لڑکے بیٹھ گئے، 2 خاندان والے ہیں، لڑکے بیٹھ گئے، آپ ایک کے پاس گئے کہ بھئی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ادھر جا کے بھی ایسا کہہ دیا، تو ان کے دل میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بعض جھوٹے جملے کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو کیونکہ اس میں ایک تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے صریح کفر تو نہیں کہلائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مذاق میں کہا، اور ہمارے غالب گمان کے مطابق اتنی تفصیل ایک عام آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اسے صرف جھوٹ کا ایک ہی پہلو پتہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لالچ بری بلا ہے، غصہ حرام ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ ان سب میں جوازی صورتیں بھی بنتی ہیں، بدگمانی حرام ہے، حالانکہ بعض بدگمانیاں تو واجب ہوتی ہیں،
تو یہ چونکہ ہم نے علم دین سیکھا نہیں ہوتا، پولا پولے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر ہم نے لالچ بری بلا ہے ہم نے سبق پڑھا تھا 5ویں کے اندر، تو وہ چیزیں پڑھ کر اس کے کسی بھی چیز کا ایک یا دو پہلو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں علم ہے، کاش ہم اس کے اور مختلف پہلو بھی دیکھتے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں ان معاملات کے اندر بڑی وسعت دیتی ہے، اور مجبوری کے اندر، ضرورت کے اندر بعض ممنوع کاموں کو مباح جائز کر دیتی ہے، بلکہ بعض تو ایسے کام ہوتے ہیں اگر آپ اسے استفادہ نہ کریں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ انکم ٹیکس بالکل پے نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، ان کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے ملک سے کویسچن کیا گیا ہے۔ بالکل انکم ٹیکس پے نہ کرنا یہ تو غلط ہے، بالکل، چاہے وہ ہمارا ملک ہو چاہے باہر کا ملک ہو۔ انکم ٹیکس کا پیسہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات تصور ہوتا ہے کہ یہ فلاں کنٹری ہے تو غلط یوز ہو رہا ہوگا، فلاں کنٹری ہے تو بہت اچھا یوز ہو رہا ہوگا۔ یہ اگر آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر فرض کر لیں انکم ٹیکس کا کوئی مس یوز بھی کر رہا ہے تو اس کا پازیٹیو یوز بھی موجود ہے، تبھی ملکوں کے نظام چلتے ہیں، ورنہ آج کل نہیں چل پائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل تو نہیں ختم کر سکتے، ہاں کمی بیشی کے اندر احکام مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ملک کا ہے، گورنمنٹ کون سی ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، پھر جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بالکل واجبی ٹیکس ہے یا ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کے اندر احکام بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کو یہاں پر صورتوں کے اندر بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔